لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ آج ریاض الصالحین کی کلاس نمبر 19 میں ہم سب شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام شرکاء پر اپنی رحمتیں فرمائے۔ ہمارا اگلا باب شروع ہو رہا ہے باب ذکر الموت و قصر الامل، موت کو یاد کرنے کا اور اپنی آرزوؤں کو مختصر کرنے کا بیان۔ ہم لوگ عام طور پہ موت کو یاد نہیں کرتے۔ ہم لوگ عام طور پہ موت کا ذکر بھی آ جائے تو موت کا لفظ چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھ لیں کوئی بیمار ہو، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں مر نہ جائے، تو ہم یہ الفاظ استعمال کرنے کی بجائے کہیں وہ مر نہ جائے ہم کہتے ہیں اسے کچھ ہو نہ جائے۔ ایسا ہی کہتے ہیں نا، موت کا لفظ ہم بیچ میں سے چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ تو شریعت ہمیں کہتی ہے موت کو یاد کرو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے موت کو زیادہ یاد کیا کرو کیونکہ یہ لذتوں کو ختم کرنے والی ہوتی ہے۔ تو موت کا ذکر کرنے کا اور اپنی آرزوؤں کو مختصر کرنے کا بیان۔ قال اللہ تبارک و تعالی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اعمال کا اجر پورا پورا قیامت کے دن دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تو جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی کا معیار کیا ہے؟ ہم دنیا کی کامیابیاں سوچتے رہتے ہیں۔ بچے سکول پڑھ لیں تو پاس ہو جائیں، پاس ہونے کے بعد جی ان کی اچھی جگہ پہ جاب لگ جائے، پھر ان کی شادی اچھی جگہ پہ ہو جائے، پھر گھر بن جائے ان کے، پھر ان کے دوسرے مسائل حل ہو جائیں۔ حالانکہ اصل کامیابی کیا ہے؟ جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ عذاب سے بچا لیا جائے انسان اور اللہ کی رحمت یعنی جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ تو ہم نے دنیا کی کامیابیاں حاصل کر لیں اور آخرت میں کامیاب نہ ہوئے تو یہ ناکامی ہے۔ اسی لیے ہمیں دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے آگ سے بچا لینا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے اصل کامیابی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کو کیا کرے گا، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کون سی سرزمین میں مرے گا۔ انسان کو موت کا نہ وقت کا پتہ ہے، نہ موت کی جگہ کا پتہ ہے، نہ اس بات کا پتہ ہے کہ میں کل کیا کروں گا، کل کیا ہوگا۔ کل کا معاملہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، تو جب انسان اتنا مجبور اور اتنا بے بس ہے تو پھر انسان کو ہر وقت موت کو یاد رکھنا چاہیے، موت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور جب ان کی موت کا وقت آ جائے گا تو نہ تو ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ ہی ایک گھڑی آگے بڑھ سکیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، کہیں ان کی مصروفیات میں اللہ کو بھول نہ جاؤ۔ اور ہوتا بالکل ایسے ہی ہے، خواتین بچوں کو سنبھالنے میں لگی ہوتی ہیں، نماز یاد ہی نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ صرف اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ جی بچے چھوٹے ہیں، کپڑے ناپاک ہوں گے، ٹائم ہی نہیں ملتا، تھک کتنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مردوں کو ان کے کاروبار جو ہیں وہ نماز سے غافل رکھتے ہیں۔ جو ایسا کرے گا تو ایسے لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس سے قبل کہ تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آئے تو وہ کہے اے میرے رب تو نے کیوں نہ مجھے ایک قریبی مدت تک مہلت دی، میں صدقہ کر لیتا اور میں نیکوں میں سے ہو جاتا۔ تو لہٰذا آج صدقہ کرو، ایسا نہ ہو موت کا وقت آئے تو جب آنکھیں بند ہونے کا وقت ہو اس وقت آنکھیں کھلیں اور انسان کہے اللہ سے شکوہ کرے اللہ مجھے تھوڑی مدت اور دے دیتا، میں صدقہ کر لیتا اور میں نیک ہو جاتا۔ تو آج صدقہ آج کریں، آج موت کو یاد کریں، آج موت کی تیاری کریں۔ اب موت کی تیاری کرنے کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو موت کو بالکل بھولا ہوتا ہے، اس سے بات کرے موت کی، نہ یہ بات نہ کریں مجھے بہت ڈر آتا ہے۔ اور یہ رویہ میں آپ کو بتاؤں بہت سے بوڑھے لوگوں کا بھی ہوتا ہے، ان سے بات کریں موت کی تو کہتے ہیں نا یہ بات نہ کریں آپ، ٹھیک ہے۔ اور ایسے لوگ نہ موت کا ذکر کرتے ہیں، بالکل موت کو بھولے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ موت کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، کچھ غلطیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، درمیانے ہوتے ہیں اس سلسلے میں۔ اور تیسرے اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت موت کو یاد رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں ہر اپنے معاملے میں موت کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ ان میں سے سب سے بہترین کون ہے۔ ظاہر ہے سب سے بہترین وہی ہے جو موت کی ہر دم تیاری رکھتا ہے، کیونکہ موت نے بتائے بغیر آنا، موت نے اچانک آنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو کہ موت کی تیاری رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو مہلت نہیں دیتا جب اس کا وقت مقررہ آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو ان کے ساتھ خبردار ہے۔ وقال اللہ تعالی حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ یہ سورہ مومنون کی آیات ہیں، ڈھیر ساری آیات ہیں، میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا دو، شاید کہ میں اب نیک عمل کروں جو میں پہلے چھوڑے ہوئے تھا۔ ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے جس کو صرف وہ منہ سے کہہ رہا ہے، یعنی اگر ان کو دوبارہ موت دے دی جائے یہ تب بھی وہی عمل کریں گے جو پہلے کرتے تھے۔ یہ تو صرف اس وقت چونکہ موت کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، پردے اٹھ گئے، تو اس وقت یہ ایسی بات کر رہے ہیں۔ اور ان کے پیچھے برزخ ہے جی اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے، تو جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ رہے گی اور یہ ایک دوسرے سے سوال بھی نہ کر سکیں گے۔ تو جس کی نیکیوں کی تول بھاری ہو گئی تو ایسے لوگ ہی کامیاب ہوں گے، اور جن کی گناہوں کی تول باری ہو گئی تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے چہروں کو آگ جلس رہی ہوگی اور وہ اس میں بد شکل ہو رہے ہوں گے۔ یعنی جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ تو کامیاب ہو گیا، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈالا۔ خود اس لیے خسارے میں ڈالا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں موقع دیا تھا کہ چاہو تو نیکی کا راستہ اختیار کر لو، تو چاہو تو برائی کا راستہ اختیار کر لو۔ انہوں نے یہ اختیار ہونے کے باوجود برائی کا راستہ ہی اختیار کیا، تو یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جہنم میں
ان کے چہرے جل کے کالے ہو چکے ہوں گے اور وہ اس میں بڑے بد شکل ہو رہے ہوں گے۔ آپ کو پتہ جب انسانی جلد جلتی ہے تو وہ عجیب بھیانک سا منظر پیش ہوتا ہے۔ آپ کبھی دیکھیں جس جگہ سے جلد جلی ہو تو وہاں پہ کیسے کر کے وہ جلد جو ہے وہ سمٹ جاتی ہے، سکڑ جاتی ہے، اور کیا کیا برا حشر اس کا ہو جاتا ہے۔ کیا میری آیات تم پر پڑھی نہ جاتی تھیں، تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اے رب ہمارے، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم گمراہ تھے، اے رب ہمارے ہمیں جہنم سے نکال دے، اگر ہم دوبارہ تیری نافرمانی کریں تو ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی میں ذلیل و خوار ہو کر رہو اور مجھ سے کلام تک نہ کرو۔ آگے چل کر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کم لبثتم فی الارض عدد سنین، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھیں گے تم دنیا میں کتنی دیر ٹھہرے تھے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فصل العادین، لوگ کہیں گے کہ اللہ ہم ایک دن ٹھہرے تھے یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے تھے، تو حساب کرنے والوں سے، شمار کرنے والوں سے سوال کریں۔ اور واقعی قیامت کے دن کے مقابلے میں دنیا ایسے ہی لگے گی جیسے ایک دن ٹھہرے ہوں یا ایک دن کا کچھ حصہ، کیونکہ قیامت کا اکیلا دن 50,000 سال کا ہے۔ دنیا کی زندگی زیادہ سے زیادہ 100 سال، اس سے بھی کسی کو زیادہ مل گئی تو 10 سال اور بڑھا لیجیے، تو اس کے 50,000 سال کے مقابلے میں یہ زندگی تو ایسے ہی لگے گی جیسے ایک دن ہے یا دن کا کچھ حصہ، چند گھڑیاں۔ تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں ایک دن ٹھہرے تھے یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے تھے، تو آپ شمار کرنے والوں سے سوال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ رب العزت فرمائیں گے تم دنیا میں بہت تھوڑی دیر ٹھہرے تھے، کاش کہ تم جانتے ہوتے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے دنیا میں یہ خیال کر لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا، بیکار پیدا کیا، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے۔ اگر انسان یہ سوچے کہ مجھے دنیا میں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، میرا ٹارگٹ آف لائف کیا ہے، ہمارا ٹارگٹ آف لائف کیا ہے، ہمیں اللہ نے اس دنیا میں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے عمل میں اچھا کون ہے۔ تو یہ ہماری اس دنیا میں آزمائش ہو رہی ہے، ہر حالت میں اللہ کبھی دے کے آزما رہے ہیں، کبھی نہ دے کے آزما رہے ہیں، کبھی صحت دے کے، کبھی اولاد دے کے، کبھی مال دے کے، کبھی زندگی دے کے، کبھی وقت دے کے، صلاحیتیں دے کے، اور کبھی یہ چیزیں چھین کر اللہ آزما رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ زندگی ہماری ہے ہی آزمائش کے لیے۔ یہ چیز اگر انسان کے سامنے رہے تو پھر انسان اپنی زندگی کو بے فائدہ اور بیکار نہ گنوائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت یہ بات سامنے رکھنی ہے کہ ہم نے اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب اللہ کو دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا دن رکھا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا میں کیے گئے اعمال کی بنا پر جزا دیں گے یا سزا دیں گے۔ یہ دو باتیں ہمیں ہر وقت سامنے رکھنی ہیں۔ کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں جھک جائیں اور اس کے لیے جھک جائیں جو اللہ نے حق نازل فرمایا، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں کتاب دی گئی تھی تو ان پر زمانہ دراز ہو گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ اصل بات ہے مومنوں کو ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں کس وقت اللہ کا پیغام آ جائے اور انہیں اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی پڑے۔ جتنی دیر اللہ اس دنیا میں مہلت دیتے ہیں وہ ہمارے لیے غنیمت ہے، اور اس مہلت سے فائدہ اٹھا کے انسان اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 574، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا اور فرمایا تم دنیا میں اس طرح رہو گویا پردیسی ہو، جیسے کوئی راہ گزر ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی تندرستی کے زمانے میں اپنی بیماری کے لیے اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے تیاری کر لو۔ عبداللہ بن عمر حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں اور بہت متقی
اور سنت کی پیروی کرنے والے صحابی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی ہوتا ہے، ایک مسافر ہوتا ہے۔ مسافر کسی جگہ پہ اپنا دل نہیں لگاتا، وہ سفر کرتا ہے، اپنی منزل کو سامنے رکھتا ہے، اور جہاں جہاں سے گزرتا ہے وہ صرف اس لیے گزرتا ہے کہ وہ اس کا راستہ ہوتا ہے، اور اپنی منزل پر پہنچ کر ہی وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ تو دنیا میں ہم نے اس طرح رہنا ہے۔ ہماری اصل منزل آخرت، بلکہ اصل منزل ہماری جنت ہے، اور اس جنت کو ہم نے حاصل کرنا ہے اس دنیا کے راستے سے۔ اس جنت کو جانے کا راستہ دنیا سے گزر کر جانا ہے۔ ہم نے اس دنیا سے ہی آخرت کے لیے نیک اعمال اکٹھے کرنے ہیں۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا میں جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اسی میں ہم نے ایسے نیک اعمال کرنے ہیں جس کی بنا پہ ہم جنت حاصل کر سکیں۔ تو یہ دنیا ہمارا ٹارگٹ آف لائف نہیں ہے، ہمارا ٹارگٹ آف لائف جنت ہے۔ باقی گزر کر ہم نے اسی دنیا سے جانا ہے۔ تو کیا خیال ہے، جو شخص اس دنیا سے دل لگا بیٹھے تو وہ اپنی منزل کو حاصل کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا۔ اس کی مثال بالکل یوں ہے، کسی کا پیپر ہو اور وہ جب پیپر دینے کے لیے جائے تو وہاں پہ گرمی بڑی سخت ہو، اور وہ وہیں پہ اپنا دل لگا بیٹھے کہ جی مجھے تو یہاں پہ ٹھنڈا پانی بھی چاہیے اور یہاں پہ تو اے سی لگنا چاہیے، اور وہ بجائے اس کے کہ 3 گھنٹے میں اوکھا سوکھا ہو کے اپنا پیپر دے، وہ کرتا کیا ہے کہ وہاں پہ وہ ٹھنڈے پانی کے انتظام میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس جگہ کو ٹھنڈی کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، وہ اپنے پیپر میں پاس ہوگا یا فیل ہوگا؟ اس نے تو اصل پیپر اپنا دینا تھا۔ پیپر دینے والا جو وقت تھا وہ اس نے اس جگہ پر ٹھنڈک کا انتظام کرنے میں یا ٹھنڈے پانی کا انتظام کرنے میں وہ وقت اس نے گنوا دیا، اور جو پیپر دینے کا ٹائم تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ اب اسے پیپر میں نمبر تو نہیں ملیں گے۔ یہی حال انسان کا ہے، وہ بجائے اس کے کہ اس دنیا سے وہ اپنی جنت کے لیے کچھ نیکیاں کما لے، وہ کرتا کیا ہے، اس دنیا کو ہی جنت بنانے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ دنیا کبھی بھی جنت نہیں بنتی، یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں آزمائشی کے لیے بھیجا ہے۔ ایک آزمائش جان چھوڑتی ہے تو دوسری آزمائش آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ ہمارا ٹارگٹ آف لائف نہیں ہے۔ ہمارا ٹارگٹ آف لائف جنت ہے، گزر کے ہم نے دنیا ہی سے جانا ہے۔ تو اس دنیا کو اپنا مقصد زندگی نہ بناؤ، دنیا کو جنت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنا لو، لیکن اس کو اپنا مقصد حیات نہ بناؤ۔ اگر ہم نے اس کو مقصد حیات بنا لیا تو ہماری مثال اسی طالب علم کی ہوگی جو کہ کمرہ امتحان میں پانی کا انتظام کرنے میں 3 گھنٹے لگا دیتا ہے اور اپنا پیپر خالی دے کے 0 نمبر لے لیتا ہے۔ حدیث نمبر 575، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان مرد کے لیے جس کے پاس وصیت کے قابل کوئی چیز ہو، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 2 راتیں بھی سال میں گزارے کہ اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔ اب ایک اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نصیحت مل رہی ہے کہ جس آدمی کے پاس مال ہو اسے چاہیے کہ اپنی وصیت تحریری طور پر تیار کر لے۔ 2 راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کے پاس اس کی وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھائی کا رواج عام نہیں تھا، اس کے باوجود آپ نے یہی حکم دیا کہ لکھی ہوئی وصیت ہونی چاہیے۔ اب یہ وصیت سے کیا مراد ہے؟ بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے وارثوں کے حصے تو خود مقرر کر دیے۔ اس وصیت سے مراد وہ حصہ ہے جو انسان کا اپنے مال میں ہوتا ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے 1/3 حصے کی وصیت اپنے لیے کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس 3 گھر ہیں تو 1 گھر کے بارے میں یہ وصیت کر سکتا ہے کہ یہ گھر جہاں میں کہتا ہوں وہاں خرچ ہوگا۔ مثال کے طور پہ یہ وصیت کر دیتا ہے، یہ میرا گھر فلاں مدرسے کو دے دیا جائے، فلاں یتیم کو دے دیا جائے، فلاں ہاسپٹل میں دے دیا جائے، فلاں مسجد اس سے بنوا دی جائے۔
کیونکہ والدین کے، اولاد کے اور دوسرے رشتہ داروں کے حصے تو اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے یہ جو 1/3 ہے اس میں وہ اپنے لیے ہی وصیت کرے گا۔ اور ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ وصیت 1/3 سے زائد نہیں ہونی چاہیے، نمبر 1۔ اور اگر کسی نے 103 سے زائد کر دی تو اس کی اتنی ہی وصیت پوری کی جائے گی جتنی 1/3 کے اندر ہوگی، 1/3 کے بعد اس کا حصہ نہیں ہے، باقی 2/3 اس کے وارثوں کا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات ہے یہ وصیت وہ اپنے وارثوں کے لیے نہیں کر سکتا، کیونکہ وارثوں کا حصہ تو اللہ نے پہلے ہی مقرر کر دیا، مثلاً اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے یا اور دوسرے وارثوں کے لیے وہ وصیت نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وصیت کسی ایسے 3rd پرسن کے لیے کرے گا جو اس کے وارثوں میں سے نہیں ہوگا، نمبر 1، اور اس کا فائدہ ڈائریکٹ اس کی اپنی ذات کو ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ وصیت ضرور کر لیجئے، جس کے پاس مال ہے اپنے مال میں سے 1/3 حصے کی، اس وصیت کے ساتھ آپ کے قبر کے اندھیرے روشنیوں میں بدل جائیں گے، آپ کی قبر میں روشنی ہو جائے گی اس نیک عمل کے بدلے۔ اور اگر کسی نے اس اللہ کے نبی کے اجازت سے فائدہ نہ اٹھایا، آپ کے اس حکم سے فائدہ نہ اٹھایا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا اپنا نقصان ہے، اس کا اپنا نقصان ہے، اس کا سارا مال اس کے وارثوں کے لیے ہوگا۔ لیکن اگر اس نے وصیت کر لی تو پھر اس کا 1/3 حصہ اس کے اپنے لیے خرچ ہوگا۔ اور یہ انسان کو سمجھ آتی ہے کہ انسان نے جب وارثوں کے لیے بھی خرچ نہیں کرنا، اور جب انسان نے اپنی ذات کے لیے کرنا ہے، خود وہ مر رہا ہے، مرنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے، تو انسان وہ اسی لیے کرے گا، کسی غریب کو، یتیم کو، کسی بیوہ کو، کسی مسجد کو، کسی مدرسے کو۔ تو یہ کام مالدار آدمی کو لازماً کر لینا چاہیے، 2 راتیں بھی گزرنی نہیں چاہیے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ اسلامک انسٹیٹیوٹ نے شرعی وصیت نامہ کے نام سے پمفلٹ ایک ہم نے بنایا ہے، 1 صفحے کا ہی ہے ویسے، اور اس میں ہم نے یہ ساری ڈیٹیل لوگوں کے لیے دے دی ہے، آپ چاہیں تو آپ کو یہ مل سکتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم وصیت کیسے کریں۔ حدیث نمبر 577 حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع شکل کا خط کھینچا اور ایک خط درمیان میں سے باہر نکلتا ہوا کھینچا، اور درمیانی خط کے پہلو میں چند چھوٹے چھوٹے خط اور کھینچے۔ بات سمجھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع بنایا، آپ یہ سمجھ لیجئے آپ نے یہ اپنے ہاتھ سے بنایا ہوگا، زمین پر آپ نے لکیریں کھینچی ہوں گی، صحابہ کو سمجھانے کے لیے ایک اسکیچ آپ نے بنایا، ایک مربع شکل بنائی، اور اس مربع شکل میں سے ایک خط درمیان میں سے نکل رہا ہے، سینٹر میں سے ایک خط اس مربع میں سے باہر نکل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے فرمایا یہ جو مربع ہے یہ کون ہے؟ یہ انسان ہے، اور اس کے جو باہر خط نکل رہا ہے یہ اس کی موت ہے، جو اس کو گھیرے ہوئے ہے، جو اس کو گھیرے، چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ اور ساتھ ہی پھر آپ نے کچھ اور خطوط ساتھ کھینچے اور فرمایا کہ یہ اس کی آرزوئیں ہیں۔ یہ اسی مربع کے ایک طرف تو اس کی موت ہے، اور اسی مربع کے سینٹر میں ایک ادھر لائن نکل رہی ہے جو کہ اس کی موت ہے، یعنی ایک تو ہو گیا مربع، وہ انسان ہو گیا، ایک اس کی موت ہے جو اس مربع سے باہر نکل رہی ہے، ایک اس کی آرزوئیں ہیں وہ بھی مربع سے باہر نکل رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انسان کی آرزوئیں تو اتنی ہوتی ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، موت ہی آرزوؤں کو ختم کرتی ہے، ورنہ انسان کی آرزوئیں تو بے شمار ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے کچھ اور لائنیں بھی کھینچی، اور آپ نے فرمایا یہ جو لائنیں ہیں یہ وہ حوادث ہیں، یہ وہ مصیبتیں ہیں، یہ وہ آزمائشیں ہیں جو اس کو گھیرے رکھتی ہیں۔ ایک حادثہ اس سے خطا کر جاتا ہے تو دوسرا اسے آ دبوچتا ہے، اور دوسرے حادثے سے جان چھوٹتی ہے تو کوئی اور حادثہ اسے آ پکڑتا ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی مستقل حادثوں کے ساتھ ہی گزرتی ہے، ایک آزمائش ختم ہوتی ہے دوسری آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی صحتوں کے مسائل ہوتے ہیں، بیمار ہو گیا بچہ،
فلاں مسئلہ ہو گیا، اس کے بعد جی ان کی تعلیم کے مسائل ہوتے ہیں، بچہ جی پاس نہیں ہو رہا، فلاں سبجیکٹ اس کو مشکل لگ رہا ہے، اس مصیبت سے نکلتے ہیں۔ اب بچوں کے کاروبار کے مسائل آ جاتے ہیں، کاروبار کے مسائل سے نکلتے ہیں، ان کی شادی کے مسائل آ جاتے ہیں، تو ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی تو دوسری آ جاتی ہے۔ ان مصیبتوں سے انسان نکلتا ہے تو انسان کی اپنی بیماریاں، اپنی پریشانیاں، اپنی آزمائشیں، تو ایک آزمائش جان چھوڑتی ہے تو دوسری آزمائش اس کے پیچھے آ جاتے ہیں، اور یہ آزمائشوں کے اندر ہی انسان گرفتار ہوتا ہے کہ موت اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو موت سے کسی بھی صورت غافل نہیں رہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 579، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لذتیں ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ انسان اگر موت کو یاد رکھے تو میں آپ کو بتاؤں، زندگی میں انسان جو دل لگاتا ہے انسان اس سے بچ جاتا ہے۔ اگر آپ ذرا سوچ کر دیکھیں، کسی دن کسی میت کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کے انسان کا کتنا دل خراب ہوتا ہے۔ حقیقتاً موت بڑی ہولناک چیز ہے۔ انسان کو اپنے عہدے پہ بڑا مان ہے، اپنی اولاد پہ بڑا مان ہے، اپنے بینک بیلنس پہ بڑا مان ہے، اپنے گھر پہ مان ہے، اپنی فلاں چیز پہ مان ہے اور فلاں چیز پہ مان ہے، لیکن موت جب آتی ہے تو کیسے انسان کو بیچ میں سے ایسے نکال کے چلی جاتی ہے جیسے ہم آٹے میں سے بال نکال دیتے ہیں، سارا کچھ وہیں پڑا رہتا ہے اور موت انسان کو نکال کے لے جاتی ہے، اور انسان کے پاس ککھ بھی نہیں رہتا۔ ذرا سوچیں کہ انسان نے کتنی محنتوں کے ساتھ اپنے گھر بنائے ہوتے ہیں، کتنی محنتوں کے ساتھ اولاد پالی ہوتی ہے، کتنی محنتوں کے ساتھ اپنے بینک بیلنس بنائے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آتے ہیں تو انسان خالی ہاتھ سب کو چھوڑ کے تو نکل جاتا ہے۔ موت کم ہولناک ہے، تو اس کو ذکر زیادہ کیا کریں تاکہ انسان کو یہ حقیقت یاد رہے، ہر وقت اسے موت یاد رہے، تاکہ وہ اس دنیا میں اپنا دل نہ لگائے۔ دنیا میں دل لگا لیا، موت بھول گئی، موت میں دل لگا لیا تو آپ کو آخرت یاد رہتی ہے اور آپ آخرت کی تیاری کرتے رہتے ہیں۔ تو موت کو زیادہ یاد کیا کرو، کیونکہ یہ دنیا کی لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ شیطان ہمارے دل میں یہ وسوسے ڈالتا ہے، شاید تمہیں موت نہیں آئے گی، فلاں کا حادثہ ہو گیا، وہ تو کسی کا بیٹا تھا، ہمارا تو نہیں تھا، یا ابھی تو تمہاری صحت اچھی ہے، تمہیں بہت موقع مل جائے گا، اور اگر بیمار بھی ہو جاؤ تو آخری وقت تک ہمیں امید لگی رہتی ہے، نہیں ابھی میری زندگی باقی ہے۔ تو اللہ کے نبی جو آپ کو فرما رہے ہیں، موت کو ہر دم یاد رکھو، صحت میں بھی یاد رکھو، جوانی میں بھی یاد رکھو، اپنی بہترین جب عروج پہ ہو تب بھی یاد رکھو، کیونکہ یہ انسان کو سیدھے راستے پر رکھتی ہے۔ انسان زندگی کی حقیقت کو جب جان لیتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہیں میری موت آ جائے گی، اچانک مجھے پکڑ لے گی، تو پھر انسان اس طرح اس دنیا میں پاگل نہیں ہوتا، اللہ کی نافرمان نہیں ہوتا، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، سیدھے راستے پر رہتا ہے۔ حدیث نمبر 580، ابی ابن کعب سے روایت ہے، جب رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور فرماتے، لوگو اللہ کو یاد کرو، جب قیامت آئے گی تو جسم پر لرزہ طاری کرنے والا پہلا سور پھونکا جائے گا اور اس کے اوپر پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ موت اپنی ہولناکیوں سمیت آ گئی۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کو کیسے یاد کرتے تھے؟ رات کا 1/3 پہر ہوتا، اٹھ جاتے، خود بھی قیامت کو یاد کرتے، دوسروں کو بھی یاد کرواتے، اور ساتھ ہی موت کو بھی یاد کرتے، کیونکہ جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی۔ تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، میں آپ پر درود کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ آپ نے فرمایا، جتنا تم چاہو۔ ابی بن کعب کہنے لگے، کیا میں اپنے وقت کا 1/4 حصہ؟ آپ نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر تم زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ابی بن کعب نے جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں کچھ وقت میں نے رکھا ہوا ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، تو اس میں کچھ وقت درود بھی پڑھتا ہوں، تو اس میں کتنا وقت آپ پر درود پڑھنے کے لیے رکھوں؟
کیا 1/4 رکھ لوں؟ آپ نے فرمایا اگر تم زیادہ کر لو تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں اگر آدھا کر لوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر تم زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا کیا 2/3 کر لوں؟ آپ نے فرمایا جیسے تم چاہتے ہو، لیکن اگر تم اس سے بھی زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی ابی ابن کعب نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر آدھا وقت آپ پر درود بھیجنے میں استعمال کروں؟ آپ نے فرمایا زیادہ کر لو تو بہتر۔ اور وہ کہنے لگے پھر یا رسول اللہ 2/3 3 اسے وقت کے کر لوں، 2/3 آپ پر درود بھیجوں، 1/3 میں اور ذکر کر لیا کروں؟ آپ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں اپنا سارا وقت آپ پر درود کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا، پھر یہ عمل تمہارے غموں کو دور کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو لہٰذا اس حدیث سے آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور دوسری بات آپ کی مصیبتیں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ یہ برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ درود بھیجنے سے اللہ تعالیٰ 10 دفعہ اس پر اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں، اور اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور وہ اجر علیحدہ ہیں۔ لیکن یہ والا اجر جو آپ نے اس حدیث میں پڑھا کہ اس کے ساتھ ایک تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور دوسری بات اس کی مصیبتیں ختم اللہ درود کی برکت سے کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی موت کی تیاری کرنے کا ایک طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا۔ باب و استحباب زیارت القبور للرجال وما یقولہ الزائر، مردوں کے لیے قبروں کی زیارت کا استحباب اور زیارت کرنے والا کیا پڑھے۔ حدیث نمبر 581 ان بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت بریدہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اس حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن دوسری حدیثوں میں آتا ہے، آپ نے فرمایا تھا قبروں کی زیارت کرو کیونکہ یہ آخرت کو یاد دلاتی ہیں۔ ابتدائی اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات انسان جب وہ زیادہ قبروں پہ جاتا ہے تو شخصیت پرستی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو مزاروں والا فتنہ ہے وہ یہی تو ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز میں قبروں کی زیارت سے منع فرما دیا تھا، لیکن جب آپ نے دیکھا صحابہ عقیدہ توحید میں پختہ ہو گئے ہیں تو آپ نے ان کو نہ صرف قبروں کی زیارت کی اجازت دی بلکہ حکم بھی دیا، اور یہ کہہ کر حکم دیا کہ تم قبروں کی زیارت اس لیے کیا کرو کہ یہ آخرت کو یاد دلاتی ہیں۔ انسان جاتا ہے قبرستان، اسے یاد آتا ہے اس قبر میں کل کو میں نے لیٹے ہونا ہے، میرا بھی انجام یہی ہے، تو اس لیے تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اور باقی اس میں ایک بات میں واضح کر دوں کہ کیا اس اجازت میں عورتیں بھی شامل ہیں، کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پہ لعنت کی جو کہ قبروں کی زیادہ زیارت کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا وہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے یا نہیں؟ تو بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ وہ حکم بھی آپ نے پہلے دیا تھا، اور اب جو آپ نے حکم دیا کہ تم ان کی زیارت کیا کرو، یہ آخرت کو یاد دلاتی ہیں، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، اس میں عورتیں شامل نہیں ہیں۔ لیکن اتنی بات میں آپ پر ضرور واضح کرنا چاہتی ہوں کہ اگر عورتیں قبرستان کی زیارت کرتی ہیں تو ان کے لیے جائز ہے، کیونکہ ہمیں بہت سی اور حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں نے قبروں کی زیارت کی۔ مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بھائی کی قبر پر ان کی وفات کے بعد گئیں، تو عورتوں کے لیے جائز ہے۔ ہاں، عورتیں اس بات کا ضرور اہتمام کریں کہ عورتیں قبرستان میں زیادہ نہ جائیں، ایک بات۔ دوسری بات، عورتیں اس بات کا اہتمام کریں کہ عورتیں وہاں پہ صبر سے کام لیں، صبر سے کام لیں، کیونکہ بعض اوقات عورتیں اپنے رونے دھونے میں یا نوحہ کرنے میں
بڑھ جاتی ہیں اور بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نوحہ کرنے والی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے سختی کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جو عورت نوحہ کرتی ہے اور جو اپنے کپڑے پھاڑ دے، جو اپنے گال پیٹے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے عورتوں سے کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی۔ تو لہٰذا عورتیں اگر آداب کے ساتھ اور صبر اور تحمل کے ساتھ قبرستان چلی جایا کریں تو اس کی شرعاً اجازت ہے، وہ جا سکتی ہیں، لیکن ان آداب کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ وہ وہاں جا کر کوئی ناجائز اور خلاف شرع کام نہیں کریں گی۔ حدیث نمبر 583 حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ جب لوگ قبرستان جاتے تو آپ ان کو سکھلاتے تھے کہ وہ یہ دعا پڑھیں: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ ترجمہ میں کر دیتی ہوں: تم پر سلامتی ہو اے مومنوں اور مسلمانوں کی بستیوں والوں، تم پر سلام ہو، اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہیں ملنے والے ہیں۔ میں اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ یہ تھا کہ آپ بعض اوقات رات کے پچھلے حصے جنت البقیع تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر وہاں کے جو اہل قبور تھے ان کے لیے یہ دعا کرتے۔ یہ دعا آپ کے سامنے موجود ہے اور اس کا میں نے مفہوم بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا آپ کی یہ دعا مردے سنتے ہیں یا کہ نہیں سنتے؟ تو صحیح بات یہی ہے کہ ہم نے ان کو سنانی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ بعض اوقات تو ہم یہ دعا ان کے قریب جا کے پڑھتے ہیں، اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ہم سڑک سے گزر رہے ہوتے ہیں اور اپنے دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اونچی آواز میں بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ ہم نے ان کو یہ سنانی نہیں ہوتی، ہم نے یہ ان کے لیے خود دعا کرنی ہوتی ہے۔ اور بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے ایک ہدایت کا موقع رکھا ہے، کیونکہ جب بھی انسان کسی مردے کو دیکھتا ہے یا قبرستان جاتا ہے تو اس کو خود یہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دعا ہم ان کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ ہماری اپنی ذات کو ہوگا۔ ویسے بھی دعا میں دیکھیے ہم کیا کہہ رہے ہیں: تم پر سلامتی ہو اے مومنوں کی اور مسلمانوں کی بستیوں والوں، تم پر سلامتی ہو، اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہیں ملنے والے ہیں۔ اپنی موت انسان یاد کرتا ہے اور پھر ہم اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے، یہ ہم نے نہ مردوں کو سنانی ہوتی ہے نہ مردے سن رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، اس موقع سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضرور یہ میسج دیا ہے کہ تمہیں اپنی موت یاد آ جائے اور تم اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی دعا کر لو۔ تیسری بات یہ ہے کہ قبروں پر پھول یا چادریں وغیرہ چڑھانے سے مردوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج کل ایک نئی رسم شروع ہو گئی ہے، قبروں پہ جا کے جی وہ موم بتیاں جلاتے ہیں، ہاں، یا چادریں چڑھاتے ہیں یا پھولوں کی چادر چڑھاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ چیزیں سنت نہیں ہیں، ان چیزوں سے مردوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مردوں کے لیے اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے دعا کیجئے، یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ اس حدیث میں بھی دیکھ لیجئے، ہم اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اور ہم قبروں والوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ ان کے لیے پہلے تو ہم نے سلامتی کی دعا کی اور پھر ہم نے کہا اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، میں اللہ سے اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ صحیح ہے؟ تو صحیح بات یہی ہے کہ مردوں کو ہمیں سنانا مقصود نہیں ہے، ہمیں اپنی تربیت کرنا مقصود ہے۔ اس موقع سے ہمیں خود اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ ہم بھی موت کو پہنچنے والے ہیں اور ہمارا بھی ٹھکانہ یہی ہوگا، اس کے لیے ہم تیاری کریں۔ حدیث نمبر 585 کا نیا باب شروع ہو چکا ہے اور اس باب کا عنوان ہے کسی دنیاوی مصیبت کی وجہ سے موت کی آرزو کرنے کی کراہت اور دین کی بابت کسی فتنے میں مبتلا ہونے کے اندیشے سے موت کی آرزو کے جائز ہونے کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے
یا تو وہ نیکوکار ہے تو شاید نیکیوں میں وہ زیادہ بڑھ جائے، یا بدکار ہے تو شاید وہ توبہ کر لے۔ لہٰذا کسی بھی شخص کو نہیں چاہیے کہ وہ موت کی آرزو کرے۔ ویسے بھی دیکھیں جی، موت کی آرزو کریں تو یہ موت ایک ایسا عمل ہے جس کے بعد آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ ساری نیکیوں کا خاتمہ کرنے والی چیز ہے، اور اس طرح کر کے موت کے ساتھ ایک نا امیدی کا تاثر پیدا ہوتا ہے، اور ہمارا جو دین ہے وہ صرف امید 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 ہے۔ کیوں موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ اگر انسان نیک ہے تو اس کی وہ نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر وہ برا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ اسے توبہ کا موقع دے دے زندگی کے آخری لمحے میں ہی۔ وہ جیسے 100 آدمیوں کے قاتل نے زندگی کے آخری لمحات میں توبہ کر لی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی توبہ کی بنیاد پر اس کو جنت کا اس کے لیے فیصلہ کر لیا۔ تو اصل بات ہے، موت کی تمنا دنیاوی مصیبتوں کی وجہ سے نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شاید نیکی کرنے کا موقع دے دیں اور برے آدمی کو توبہ کرنے کا موقع دے دیں۔ حدیث میں آتا ہے، بہترین آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل اچھے ہوں۔ بہترین آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہوں۔ اب اگر انسان کو زیادہ ہی تکلیف ہو تو پھر ان الفاظ میں وہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندہ رکھنا جب تک کہ زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے موت دے دے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، اللہ تو عالم الغیب ہے، تو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے اللہ مجھے زندگی عطا فرما، اور جب موت میرے لیے بہتر ہے تو موت عطا فرما۔ یہ بھی ناگزیر حالات میں۔ عام حالات میں کیا حکم ہے؟ موت کی تمنا نہ کرو۔ حضرت قیس بن ابی حازم روایت کرتے ہیں کہ ہم خباب بن ارد کی مزاج پرسی کے لیے ان کے پاس گئے۔ انہوں نے 7 داغ لگوائے تھے۔ انہوں نے فرمایا، ہمارے وہ ساتھی جو ہمارے پیش رو تھے وہ چلے گئے، دنیا نے ان کے اجر کو کم نہیں کیا، ہمیں اتنی دولت میسر آ گئی ہے کہ اب ہم مٹی پر اسے خرچ کرتے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں ضرور موت کی دعا کرتا۔ پھر ہم دوسری دفعہ ان کے پاس گئے تو جب وہ اپنی کوئی دیوار بنا رہے تھے تو فرمایا، مومن جس پر بھی کچھ خرچ کرے اسے اجر ملتا ہے سوائے اس خرچ کے جو وہ اس مٹی پر کرتا ہے۔ اب خباب بن ارد جو ہیں یہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے مکے میں بہت آزمائشیں سہیں۔ خباب بن ارد کے بارے میں ایک دفعہ حضرت عمر نے ان سے سوال کیا کہ یہ تمہاری کمر پر چٹاہ کیسے ہیں؟ بڑے بڑے نشانات تھے۔ تو کہنے لگے کہ کفار مکہ کوئلے جلا دیتے اور مجھے اس پر کمر کے بل لٹا دیتے، میرے سینے پر بہت بڑا پتھر رکھ دیتے تاکہ میں ہل بھی نہ سکوں، میری چربی پگھلتی اور پگھل کر کوئلوں کو بجھاتی۔ یہ چٹاخ اسی چیز کے ہیں، یہ نشانات اسی کے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ ایسی تکلیف میرا خیال ہے برداشت کرنا آسان کام نہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اتنی بڑی آزمائش، آگ جل رہی ہے نیچے، سینے پر بہت بڑا بھاری پتھر پڑا ہے تاکہ ہل نہ سکے، اور میری چربی پگھلتی تو میرا جسم جلتا تو کوئلے آہستہ آہستہ بجھتے۔ تو یہ میری جو کمر پر نشانات ہیں یہ اس چیز کے نشانات ہیں۔ بہرحال یہی خباب بن ارد بیمار تھے۔ قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ ہم ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس گئے۔ انہوں نے بطور علاج 7 داغ لگوائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں علاج کا ایک طریقہ داغنا بھی ہوتا تھا۔ آگ میں کسی سلاخ کو بڑا سخت گرم کر لیتے، وہ لوہا سرخ ہو جاتا تو اسے کسی زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے لگا دیتے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات خون کسی کا جاری ہوتا، وہ نہ رکتا تو اس خون کو روکنے کے لیے بھی داغ دیتے۔ تو کئی مقاصد کے لیے داغ دیتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی مختلف بیماریوں میں 7 داغ لگوائے ہوئے تھے۔ اب داغ لگوانے کی تکلیف بڑی ہوتی ہے۔ اس دور میں آج کل کی طرح بے ہوش کرنے والی دوائیاں بھی نہیں ہوتی تھیں۔ آج کل تو ہم سرجری کراتے ہیں
تو بے ہوش کرنے والی دعائیاں ہوتی ہیں، ہمیں ہوش نہیں ہوتی، وہ بے ہوش کرنے والی دوائیاں ہماری تکلیف کو کم کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے 7 داغ لگوائے ہوئے تھے، اندازہ کریں ذرا، ہوش کے اندر آگ کے ساتھ جلایا جائے تو کتنی سخت تکلیف ہے، لیکن بہرحال انسان اپنی صحت کے لیے یہ ساری تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں ضرور موت کی دعا کرتا۔ اتنی تکلیف سے بیچارے گزر رہے تھے۔ ایک تکلیف دیکھی مکے میں ہجرت سے قبل، اور یہ تکلیف انہوں نے دیکھی بعد میں اپنی بیماری کی وجہ سے۔ اب دوسری بات یہ جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انہیں اپنے وہ ساتھی یاد آ رہے تھے جو ساتھی ان کے زندگی میں فوت ہو چکے تھے اور انہوں نے دنیا میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، مثلاً مصعب بن عمیر تھے، یا مثلاً شہدائے بدر یا شہدائے احد، جنہوں نے اسلام کے دور عروج میں سے کچھ بھی حاصل نہ کیا، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ دنیا نے ان کے اجر کو بالکل بھی کم نہ کیا۔ اور اب ان کو چونکہ لمبی عمر ملی تھی، حضرت عمر کے دور میں بہت مال و دولت مسلمانوں کے حصے میں آ گئی تھی، تو یہ کہنے لگے کہ میرے بہت سے ساتھی تو پہلے چلے گئے، اب ہمیں اللہ نے یہ مال و دولت عطا کر دی ہے اور اب ہم اسے مٹی پہ لگاتے ہیں۔ مٹی سے کیسے لگاتے ہیں؟ آپ کو پتہ، جب انسان کے پاس مال زیادہ آتا ہے تو انسان یا تو تعمیرات کرتا ہے۔ سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ 5 مرلے گھر کی بجائے گھر ایک کنال کا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس گھر کو دوبارہ تعمیر کیا جاتا ہے، سارا پیسہ اس پہ لگ جاتا ہے۔ اور ہمارے پاکستانی معاشرے میں دوسری جگہ جس پہ لوگ مال برباد کرتے ہیں وہ شادی بیاہ کے اخراجات ہیں، شادی بیاہ کے اوپر اپنا مال برباد کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن جس پر بھی خرچ کرے اسے اجر ملتا ہے، سوائے اس خرچ کے جو وہ مٹی پر کرتا ہے، ان تعمیرات پر پیسہ لگانے سے کوئی اجر نہیں ملتا۔ ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنا سر چھپانے کے لیے ایک مناسب سا گھر بناتے ہیں، شریعت اس پہ ملامت نہیں کرتی، لیکن اپنی ضرورت سے زیادہ بڑے گھر بنانے، 4 کنال کے گھر میں رہنا یا پھر اس سے بھی آگے بڑھ جانا، تو میں آپ کو بتاؤں یہ وہ مال خرچ کرنا ہے جس پر گناہ تو ہوگا، اجر کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا حساب تو لیا جائے گا لیکن اجر کوئی نہیں ہوگا۔ جبکہ مومن جو بھی خرچ کرتا ہے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے، ان کے لیے حلال کماتا ہے، ان کے لیے مناسب سی جائز زندگی کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہ ساری کی ساری صدقہ ہوتی ہیں۔ لیکن اس مٹی پر خرچ کرنا، ناجائز خرچ کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اسراف کرنا، یہ وہ چیز ہے جس پہ اللہ کی طرف سے پوچھ گچھ ہوگی، حساب لیا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم